الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم سامعین، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک مہینہ کے روزوں کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ مختصراً ہم جان لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، رواہ مسلم، کہ پانچوں نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک، اسی طرح رمضان سے رمضان تک، اگر ان وقفوں کے اندر یعنی رمضان سے رمضان تک یعنی سال بھر کی مدت ہو جاتی ہے، اس میں سال بھر میں اگر انسان کبیرہ گناہ نہ کرے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، تو چھوٹے چھوٹے جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کس بنا پر؟ اس حدیث کے اندر وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ جو رکھا جاتا ہے، یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا جو گناہ ہوتا ہے صغیرہ وہ معاف کر دیا جاتا ہے، وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی روزہ گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے، یعنی جو شخص رمضان کو ہلکے میں لے کر ایسے ہی عام مہینوں کی طرح رمضان میں بھی اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے معمول میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا، اور رمضان المبارک کا بھی مہینہ ایسے ہی گزر جاتا ہے جس طرح سے عام مہینہ گزر جاتا ہے، یعنی اہمیت نہیں دیتا ہے رمضان المبارک کو، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ بھی گزر جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص نامراد ہے، گویا کہ اس کی ناک خاک میں مل چکی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، ترمذی کی روایت ہے، یعنی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، جس شخص کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، پھر وہ شخص اس مہینے کے اندر دعا، استغفار، توبہ وغیرہ کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے۔ یعنی ایک آدمی کے نامراد ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ، اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی مہربانی کہ اللہ رب العالمین بندوں کو رمضان المبارک کا مہینہ عنایت کرتا ہے، ان پر اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے کہ بندے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں اللہ رب العالمین سے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے اس مہینہ کو عام مہینے کی طرح سمجھتے ہوئے اپنی دنیاوی کاروبار میں لگا ہوا رہے اور یہ رمضان کا مہینہ بھی مبارک مہینہ جو ہے ختم ہو جائے، پھر وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، تو گویا کہ وہ شخص نامراد ہو چکا ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ مٹی میں مل چکا ہے۔ اسی طرح جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی ہیں یہ روزے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں
فرض نمازیں پڑھتا رہوں، رمضان المبارک کے روزے رکھتا رہوں، اور حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام جانوں، یعنی حلال کو حلال سمجھتے ہوئے کر ڈالوں اور حرام جن چیزوں کو کیا گیا ہے ان سے رکا رہوں، انہیں حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ نہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ایسی صورت میں جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تو جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان چیزوں کی بنا پر، یعنی آدمی کے سوال میں یہ چیز تھی کہ سمتو رمضان، یعنی میں رمضان کے روزے رکھوں۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے روزے رکھنے کی بنا پر اللہ رب العالمین بندے کو گناہ معاف کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کے روزے بہت فضیلت کے حامل ہیں، ان روزوں کو ایسے ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی نیکیوں کو قبول فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم۔